اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وأمره حق وقال الحق في كتاب الحق ويعلمون أن الله هو الحق الصلاة والسلام على النبي الحق والنبأ الحق وصاحب كتاب الحق وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد ثم صلاة الحق وسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم أدر الحق حيثما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الحق أما بعد فقد قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ صَلَوَاتٌ بیماروں کی صحتیابی کے لیے حاجات کی استجابت کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا محبان نقطہ با تشنگان بادہ ولا سائلان دست خدا ساکنان شہر وفا جالسان فرش عزا عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتا بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ حیات کو ایک موقع اور دیا سانسوں میں اضافہ کیا توفیق شامل حال ہوئی اور پھر وہ ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ زندگی کو ایک موقع اور دیا اور ہم پھر وہ ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے بلانا بھی عبادت ہے بیٹھنا بھی عبادت ہے بٹھانا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے سنانا بھی عبادت ہے کیونکہ ذکر ہی اس کا ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور یہ علی کے چاہنے والے رات کے اس پہر میں گھر سے باہر نکل کر یہاں بیٹھ کر جو ذکر علی کر رہے ہیں تو وجہ یہی ہے کہ ہم سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے کہتے ہیں آنکھیں چرا کر نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا دنیا والوں کے امام سے تقابل نہیں ہو سکتا جو 40 سال کے بعد عبادت کرے وہ اور ہوتا ہے اور جسے دیکھنا ہی عبادت بن جائے وہ علی ہے ایک ایسے صلواتی محمد
مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، پہلی مرتبہ اس بارگاہ میں ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ آپ کے چہروں کی زیارت ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ ہی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے تھوڑی سی اجنبیت قائم ہے۔ ذہن میں ایک سوال، کون ہیں، کیا پڑھیں گے، کیا سنیں گے، ہوتا ہے۔ لیکن اس کو دور کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں آیا پہلی مرتبہ ہوں، یہاں پڑھ پہلی مرتبہ رہا ہوں، آپ کی زیارت پہلی مرتبہ کر رہا ہوں، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، لیکن یہ پہلی ملاقات ہو کر بھی پہلی ملاقات نہیں ہے۔ تشریف فرمائے، ادبی شخصیات تشریف فرمائے، یہ ہماری پہلی ملاقات ہو کر بھی پہلی ملاقات نہیں ہے۔ کچھ لوگ پیچھے خاموش رہ گئے کہ جب آئے پہلی مرتبہ آئے اور ہم پہلی مرتبہ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ پہلی مرتبہ رہے ہیں، تو یہ پہلی ملاقات تو ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلی ملاقات ہو کر بھی پہلی ملاقات نہ ہو؟ تو یہ پہلی اس لیے پہلی نہیں ہے کیونکہ عالم ارواح میں ہم ساتھ کھڑے تھے جب علی کا بھی اقرار کیا تھا، حسین کا بھی اقرار۔ پہلی ملاقات ہو کر پہلی ملاقات اور مجھے اندازہ ہو گیا غازی کی گفتگو میں ہی کہ میرے سامنے جلوہ فرما شخصیات، جلوہ آرا شخصیات، جلوہ گر شخصیات، جلوہ افروز شخصیات، خوش قسمت بھی ہیں، خوش نصیب بھی ہیں، خوش بخت بھی ہیں، خوش تالے بھی ہیں، خوش اقبال بھی ہیں، خوش آئند بھی ہیں، خوش قدم بھی ہیں، خوش خرام بھی ہیں، خوش نود بھی ہیں، خوش نحال بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اوقات کو اس ذکر میں گزار کر اپنی اوقات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وقت تو کہیں نہ کہیں گزر ہی جانا تھا، مگر کیا کہنے اس وقت کے جو ذکر علی میں گزرے، جو ذکر علی محمد میں گزرے۔ لیکن عزتدار شخصیات تشریف فرما ہے اور سرنامہ کلام میں سورہ بنی اسرائیل کی معروف آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ عنوان سخن ہے ہدایت بشریت اور ضرورت امامت۔ آپ سب کی توجہ ہو گئی ہے میرے ساتھ؟ ہدایت بشریت اگر ہو گئی ہے تو آواز بلند صلوات محمد والے۔ ہدایت بشریت اور ضرورت امامت۔ امامت کی کیا ضرورت ہے بشریت کو ہدایت لینے کے لیے؟ کیا امام کو ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ کیوں ماننا چاہیے؟ کیونکہ آیت کہہ رہی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ بنی اسرائیل 71ویں آیت، یوم ندعو، ہم ندا دیں گے، ہم پکاریں گے، ہم بلائیں گے اسے، کل اناس، ہر انسان کو، بے امامہم، امام کے ساتھ بلائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے، گاڑی بنگلے کے ساتھ نہیں، وزارتوں کے ساتھ نہیں، جاگیروں کے ساتھ نہیں، مال و دولت کے ساتھ نہیں، امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی جس پہ یہ سب قربان ہو جائے اسے امام کہا جاتا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو میں نے روکا ہوا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ میدان محشر میں امام کی ضرورت ہے، تو پھر امام مانا جائے، مانا جائے تو کسے مانا جائے؟ تو لطف اندوز ہو رہے، جسے بھی مان لے مجھے امام چاہیے وہ مل گیا، جسے چاہے مان لے۔ دوست سے میں نے کہا سارے دلائل آپ نے سماعت فرما لیے؟ جی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ بس میں قائل ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب ہی خلیفہ بلا فصل ہیں، آ جاؤ۔ پھر والد صاحب ناراض ہو جائیں گے، والد صاحب کی ناراضگی کا اتنا احساس ہے، ابھی کیا بابا کو ناراض کروں؟ بس اتنا بتاؤ زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ پیچھے بیٹھا ہوئے میرے محترم سننے والا، کبھی والد کو ناراض نہیں کیا ہے،
حد یہ ہے، ابھی آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے اطراف میں بھی نگاہ کریں گے تو بہت سے ایسے مل جائیں گے. باپ کا کاروبار کچھ اور تھا، ذرائع آمدنی کچھ اور تھی. بیٹا آیا آگے کہنے لگا والد صاحب، ابا جان آپ کا زمانہ گزر گیا، اس نئے زمانے میں یہ چیزیں نہیں چلتی، اسے نئے دور کے مطابق ہونا چاہیے، اب یہ کاروبار کرنا چاہیے. باپ کہے گا خبردار، یہ ہمارا جدی پشتی کام ہے، ہم اسے چھوڑ کے دوسرا کام کیسے کریں؟ بیٹے کہے گا نہیں، اس میں کمائی زیادہ ہے. اب بیٹا باپ کو ناراض کر کے بھی اپنا الگ کاروبار کرتا نظر آئے گا. جا کے ملاحظہ کر لیجیے آپ کے اطراف میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں کئی مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی. یعنی باپ کو ناراض کرے گا کاروبار کے لیے، کتنے پیسوں کے لیے؟ چند ہزار کے لیے، چند لاکھ کے لیے. چند لاکھ کے لیے باپ کو ناراض کر سکتے ہو، اور اتنی بڑی جنت کے لیے ناراض کرتے ہوئے سوچ رہے ہو. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو بلائیں گے، پکاریں گے، کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ. تو امام ماننا ہے، کیسا مانے؟ جملہ آپ کی نظر سماعت کر رہا ہوں، مجلس کا پہلا جملہ. کیسا امام مانا جائے؟ ابھی تک میں سماعتیں محسوس کر رہا تھا. کیسا امام مانا جائے؟ میدان محشر میں بلایا جا رہا ہے امام کے ساتھ. جانا کہاں ہے؟ میدان محشر میں پہنچ کے دو راستے ہیں، جنت ہے جہنم. دو آپشن ہے، تیسرا نہیں ہے. جنت میں جانا ہے جہنم میں. جو خاموش ہے انہیں کہیں نہیں جانا، میدان محشر میں رکنا. یہ میدان محشر بھی عجیب میدان ہے. ہر میدان میں جو جتنی دیر رکے اتنا عزت والا ہوتا ہے. ہر میدان میں جو جتنی دیر رکے اتنا عزت والا ہوتا ہے. میدان محشر میں جو جتنی دیر رکے اتنا رسوائی والا ہوگا. جو جلدی چلا جائے گا وہ نجات پا جائے گا. جانا کہاں ہے میدان محشر سے؟ کہیں گے جنت میں جانا ہے. جس سے پوچھو کہاں جاؤ گے؟ پہلا جملہ کیا ہو؟ ایک چہرہ میں نے دیکھ لیا، اب دیکھوں گا جملے پہ بزرگوں سے دعا ہوگی، نوجوانوں سے دعوت بھی ہوگی. بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کہے گا جنت میں جاؤں گا. چھوٹی گاڑی والے سے پوچھو کہاں جاؤ گے؟ کہے گا جنت میں جاؤں گا. بڑی گاڑی والے سے پوچھو کہاں جاؤ گے؟ کہے گا جنت میں جاؤں گا. چھوٹے پیٹ والے سے پوچھو کہاں جاؤ گے؟ کہے گا جنت میں جاؤں گا. بڑے پیٹ والے سے پوچھو کہاں جاؤ گے؟ کہے گا جنت میں جاؤں گا. چھوٹی شلوار والے سے پوچھو کہاں جاؤ گے؟ کہے گا جنت میں جاؤں گا. بڑی شلوار والے سے پوچھو کہاں جاؤ گے؟ کہے گا جنت میں جاؤں گا. ہر مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، لیکن جنت میں سب کا اتفاق ہے. اب کوئی نہیں کہتا اگر شیعہ جنت میں گیا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اگر اللہ جنت میں گیا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا. جس سے پوچھو کہاں جاؤ گے؟ کہے گا جنت میں جاؤں گا. جملہ آپ کے حوالے ہے، اللہ نے بھی طے کر لیا ہے، بلاؤں گا مگر امام کے ساتھ بلاؤں گا. تو اب امام ایسا ہونا چاہیے جو جنت بانٹتا دکھائی دے، مانگتا دکھائی دے. جو گردن ہلا کے دعوت دے رہے ہیں ان کا شکریہ، جو زبان سے دعوت دے رہے ہیں ان کا شکریہ، جو ہاتھ اٹھا کے دعوت دے رہے ہیں ان کا شکریہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو پلکوں سے دعوت دے رہے ہیں ان کا زیادہ شکریہ. پلکوں سے دعوت مل رہی اور کیا چاہیے؟ قبلہ آپ کو مجھے بتائیے. میدان محشر میں بلایا جائے گا. جانا سب نے جنت میں، خواہش سب کی، اور ہزاروں خواہشیں ایسی. خواہش سب کی یہ ہے کہ جنت میں جائیں. اللہ فیصلہ کر چکا ہے، بلاؤں گا تو امام کے پیچھے بلاؤں گا. تو امام ایسا ہو جو جنت بانٹے، ایسا نہ ہو جو جنت مانگے، ایسا ہو جو لکھ کر دے. سارے محترم، سارے عزتدار، صاحبان مجلس، صاحبان فہم تشریف فرما ہے. ایسا ہو جو لکھ کر دے، ایسا نہ ہو جو کہے بیٹا جاؤ لکھ کر دے. ایسا ہو جو لکھ کر دے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہو. جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانا امام کے پیچھے ہے. ہم علی والے مطمئن کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ امام ایسا ہے. نہیں کیسا ہے؟ اللہ ہے خالق جنت.
सलवात भी ऐसे मोहम्मद वाले मोहम्मद की दात पे पड़ेगी। जाना है जन्नत में, अल्लाह कह चुका है बुलाऊंगा तो इमाम के पीछे बुलाऊंगा, इमाम के साथ बुलाऊंगा। इमाम की जरूरत तो है, अब किसे माना जाए? जो मिल जाए मान ले। कल यूएई में मजलिस पढ़ते हुए जुमला में हवाले किया, वो आपके हवाले करूँगा। जिसे भी मान लिया जाए तो क्या करें? अब मान लिया है तो काफ़ी है, इमाम मान लिया तो काफ़ी है। तहकीक करने की, सोचने समझने की क्या ज़रूरत है? मानते चले आ रहे हैं, बाबा ने माना, दादा ने माना, और दादा ने माना, उनके ऊपर सबने माना, हमने भी उसी को माना। वो है बस सही है, चल रही जो है बस ठीक है। क्या ख्याल है? ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है। कहने की सरकार हमें बहस में पढ़ने की क्या जरूरत है? तो मौलवियों के काम है, हमें बहस करने की क्या जरूरत है? जो मानते चले आ रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी। हमने बहुत अच्छी बात, बड़ी प्यारी बात, क्या खूबसूरत बात की है कि जो मिल गया बस काफ़ी है। अब वही वाले साहब है, आप भेजा, जाओ बेटा 5 किलो आम लेके आओ। आम का असर देख रहे हैं? जाओ बेटा 5 किलो आम लेकर आओ। बेटा गया फल वाले की दुकान पर, तो 5 किलो आम ले लो। अब जो भी वो डाल के दे दे थैली में, ले लो। किसी मजहब की बात नहीं कर रहा, किसी फिरके की बात नहीं कर रहा, अकल की बात कर रहा। और नौजवान मेरे जितने बैठे हुए हैं, ये दलील लें, याद करें, आगे पहुंचाएं। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, दफातर हो, प्ले ग्राउंड हो, कहीं भी बैठे हो, आम करो जिक्र आले मोहम्मद को। अली वाले किससे कहानियों में नहीं चलते। फलां पीर जी ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, कहानियां नहीं, दलाइल, मजबूत दलाइल। जो भी मिल जाए मान लिया जाएगा। यही जो अभी तक कह रहा था, भाई मैं चक्करों में नहीं पड़ता, जो मानते आ रहे हैं हम वो मानेंगे, हमारे काफी हमारे लिए। बाप ने कहा जाओ 5 किलो आम लेकर आओ। गया दुकान पर, एक एक आम को उठा के देख रहा हूँ, खराब सूंघ के भी देख रहा है, शुक्र है चक्के नहीं देख रहा। आगे आगे चल रहे हैं आप उससे, एक एक आम को उठा के देखेगा, उलट उलट के देखेगा, सड़ा हुआ तो नहीं है, गला हुआ तो नहीं है। मज़हब फिरके की बात नहीं, सारे मेरे मोहतरम ऐसे ही करते हैं, तक बैठे वैसे ही करते हैं। देखेंगे जब खरीदने जा रहे हैं, चीज लेने जा रहे हैं, एक एक आम को उलट पुलट कर देखेंगे, कहीं दागी तो नहीं है, कहीं गला हुआ तो नहीं है, कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है। ये साहब जो अभी तक कह रहे थे हम तो बहस में पड़ते नहीं, जो है बस काफी है, जो है वो ठीक है, जो है वो ठीक है। उसे को जो शॉपर में डाल के दे दिया तो कहोगे जो है वो ठीक है, कहगा नहीं, एक एक को देखूंगा, कहीं गला हुआ तो नहीं है, कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं दागी तो नहीं है। मैंने कहा इतना पता चल गया, इस आम में कितने दिन जिंदा रहना है, कितने दिन बाकी रहना है, कितने दिन इस्तेमाल में आना है। अगर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, इसके बाद ये खुद ही खराब हो जाएगा। हमने कहा जो आम 6 दिन काम आएगा उसके लिए तो देख रहा है, कहीं दागी तो नहीं है, तो इमाम भी ऐसे को मान, कहीं भागी तो नहीं है। सारी जुबान है, जितने बैठे हुए हैं, अगली दलील दी है मैंने नौजवानों के हवाले की है। फल लेने जाएगा, सब्जी लेने जाएगा, उलट पुलट के देखेगा, खराब तो नहीं आ गया, गौर गौर से देखेगा, दागी तो नहीं है। जिसे इमाम मान रहा है, मानने से पहले देख ले, कोई रिवायत तो ऐसी नहीं है। सब्जी फल दागी नहीं होना चाहिए, जिसे इमाम माना है बागी नहीं होना चाहिए। अच्छा दागी भी ना हो, माजी का भी कोई दाग ना लगा हो, ले ऐसे तो रहा है। अगली दलील है नौजवान, यौम नदू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर इंसान को इमाम के साथ बुलाएंगे। इंसान को, हर इंसान को। ये इंसान क्या है? लक़द कररमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज्जत वाला बनाया। महसूस कीजिएगा, इज्जत वाला बनी आदम, आप सबको इज्जत वाला बनाया। सिर्फ दौलतमंद को इज्जत वाला नहीं बनाया, अल्लाह सबको दौलत अता करे, लेकिन माया दौलत नहीं है।
صرف بڑی گاڑی والے کو عزت والا نہیں بنایا، صرف بڑے عہدے والے کو عزت والا نہیں بنایا، صرف وزارت والے کو عزت والا نہیں بنایا. عزت والا اسے بنایا بنی آدم. میں نے تمہارے وجود میں عزت کو رکھا. ہر انسان اندر سے عزت والا ہے. میں آپ کی دلیل دے رہا ہوں میرے دوستوں. ہر انسان عزت والا ہے اپنے وجود میں. انسان اللہ نے تو بنایا ہے عزت والا. اب اس کا اپنا مزاج ہے، چاہے تو عزت کو رسوائی میں بدل دے، چاہے در علی پہ 4 چاند لگا دے. در علی پہ آ جائے، عزتوں میں، رتبوں میں، مقام میں، منزلت میں اضافہ کرے. دلیل آپ کے حوالے. انسان کے مزاج میں عزت رکھی ہے. آپ سب کو عزت والا بنایا. صرف امیر عزت والا نہیں، غریب بھی عزت والا. غریب اور عزت والا. ہاں، دلیل کیا ہے؟ غریب بھی خود کو عزت دار سمجھتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اگر کوئی انتہائی غریب ہو جس کے بعد پہننے کے لیے صرف 2 جوڑے ہوں، 2 لباس ہو سکتے اور نہیں ہے 2، وہ بھی اگر کہیں جائے گا، کسی سے ملنے کے لیے جائے گا، تو ان 2 میں سے بھی تلاش کرے گا زیادہ اچھا کون سا. یہ مثال اگر میں دوستوں کے حوالے کر سکا تو نتیجے پہ لطف آئے گا. غریب ہے انتہائی، جب باہر نکلے گا ملاقات کے لیے، شادی کے لیے جائے گا، 2 میں سے بھی اچھا دیکھے گا، ان میں اچھا کون سا. اب اس غریب سے کہا جائے تو غریب ہے، تیرا جو اچھا ہے نا اس کا بھی رنگ اڑا ہوا ہوگا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہوگا، گلا ہوا ہوگا. تیرا جو اچھا ہے وہ بھی خراب ہوگا. کہنے لگا میں کیا کروں، ہے نہیں، لیکن میری طبیعت، فطرت، مزاج مجھے کہہ رہا ہے ان میں بھی جو زیادہ اچھا ہے وہ پہن کے جا. خراب نہ پہن، ایسا پہن کہ جس سے تیری عزت میں اضافہ ہو. بات ثقافت بھی آئے گی، نعرے بھی آئیں گے، پیغام بھی دل میں اترے گا. ہر انسان کے مزاج میں، فطرت میں رکھا ہے کہ وہ کام کرے جس سے عزت میں اضافہ ہو، عزت بڑھے. واضح ہوئی بات. غریب کی مثال دی، اب آپ کی مثال دے رہا ہوں. انسان غریب ہو یا امیر ہو، طبیعت ایک ہے، سوچ ایک ہے، فکر ایک ہے کہ وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اس کی عزت میں اضافہ ہو. آپ بھی یہی کام کرتے ہیں. گھڑی کیسی پہننی ہے؟ ایسی پہنو کہ جس سے میری عزت میں اضافہ ہو. نالین کیسے خریدنے ہیں؟ ایسے خریدوں اپنی استطاعت کے مطابق کہ جس سے میری عزت میں اضافہ ہو. لباس کیسا ہے؟ ایسا پہن کے جاؤں جس سے میری عزت بڑھے. گاڑی کیسی رکھوں؟ ایسی رکھوں جس سے میری عزت میں اضافہ ہو. گھر کیسا بناؤں؟ ایسا بناؤں جس سے میری عزت میں اضافہ ہو. موبائل کیسا رکھوں؟ ایسا رکھوں کہ جس سے میری عزت میں اضافہ ہو. انگشتی کیسی پہنوں؟ ایسی پہنوں کہ جس سے میری عزت میں اضافہ ہو. جتنے بیٹھے ہوئے میرے سامنے ہیں، اگر دلیل لگے دل سے تو زبان سے اظہار فرمائیے گا. انسان ہر کام وہ کرتا ہے جس سے عزت میں اضافہ ہو. اے انسان، جب اس معمولی سے 70-80 سال کے لیے وہ کام کر رہا ہے جس سے عزت میں اضافہ ہو، تو پھر امام بھی ایسے کو مان جو عزت میں اضافہ کرتا نظر آئے. ایسے کو مان جو دوسروں کو ہلاکت سے بچائے، خود ہلاکت میں نہ پڑے. ایک سب مل کر باواز بلند صلوات محمد و آل محمد. نوجوانوں دلیل ذہن میں رہے گی. بالکل آسان بات میں نے آپ کے حوالے کی. ہر کام وہ کرتے ہو جس سے عزت بڑھے، چھوٹے چھوٹے سارے کام ہو جس سے عزت بڑھے. تو پھر امام بھی ایسے کو مانو نا جو عزت بڑھائے. عزت بڑھائے. امام شافعی نے کہا خلافت نے علی کی عزت نہیں بڑھائی، بل زینہ علی نے خلافت کی عزت بڑھائی. تارے میرے باتوں سننے والے، جو عزت بڑھائے اس کے پیچھے چلنا ہے. ہر کام وہ کرتے ہو جس سے عزت بڑھے. امام بھی ایسے کو مانو جس سے عزت بڑھے. پوچھتا دکھائی نہ دے، سلونی کہتا نظر آئے.
साथ खुद को हकीर न समझना, खुद को रुस्वा न समझना, गरीब न समझना, फकीर न समझना, मैंने तुम्हें इज्जत वाला बनाया। अच्छा, वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और मैंने तुम्हें खुश्की और दरी पे उठाया। क्या मतलब? तुम्हारे लिए सवारियों का इंतजाम किया। आदम की औलाद पैदल न चलो, सवारी का इंतजाम है। कितना मेहरबान है अल्लाह पर। क्यों? इसलिए कि इज्जत वाले हो। क्या सवारियाँ? उस जमाने में जब ये आयत नाज़िल हुई 1400 साल पहले, कौन सी सवारियाँ थी? घोड़े, ऊँट, खच्चर और गधा, और ऊँटनी भी तो थी। गधा, घोड़ा, खच्चर, ऊँटनी, मुख्तलिफ सवारियाँ हुआ करते थे और हर एक इन पर सवारी किया करता था। सवारियाँ हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, मैंने तुम्हें खुश्की और तरी पर उठाया है, चलाया है, ये तुम्हारी सवारियाँ हैं। और शरीयत ने हुक्म दिया जब भी सवारी में बैठो तो दुआ पढ़ो। याद है दुआ सबको? दुआ याद कराने के आए, दुआ याद है? चाहे खुद चलाओ चाहे कोई और चलाए, जब भी सवार हो सवारी को, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। देखिए याद है ना आप सबको? याद है। अब पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह, जब सवारी में दाखिल होंगे पढ़ेंगे। शरीयत ने कहा जब भी सवारी पे सवार होने लगो दुआ पढ़ना। क्या दुआ? सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, सुब्हान है वो जिसने सवारी को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया। मुसख्खर की माना क्या? कि मैं इस पे आके बैठ गया, मेरे ताबे हो गए, मेरे ताबे हो गए। क्या मतलब? अब इसका कोई इरादा नहीं, मेरा इरादा ही इसका इरादा है। ये अपनी मर्जी से नहीं चलेगी, मेरी मर्जी से चलेगी। जहाँ चलाना चाहूँ वहाँ चलेगी, जहाँ रोकना चाहूँ वहाँ रुक जाएगी। इंसान क्या, बच्चा भी बड़ा खुश होता है, कहता मुझे खिलौने वाली गाड़ी ला के दो, मैं अपनी मर्जी से चलूँ। ऐसा ही है। बूढ़ा भी कहता है मुझे आजाद छोड़ो, मैं अपनी मर्जी से चलूँ और गाड़ी में घूमूं, मेरी मर्जी से चलूँ। इस्लामी जुमला क्या तो है? खामोशी। हमने जिसे बनाया है, हम चाहते हैं ये हमारी मर्जी से चले। आधा गाया भी जुमला और खामोशी छा रही है। तवज्जो है, खामोशी ही तवज्जो है, ताकि दिल में उतर जाए जुमला। हमने जिसे बनाया है, गाड़ी हमने बनाई है, और अगर हमारी मर्जी से ना चले फौरन मैकेनिक के पास जाते हैं, खराब हो रही है सही करो। क्यों खराब हो रही है? सही तो अच्छी भली तो नजर आ रही है, नजर अच्छी भली आ रही है लेकिन चल नहीं रही, जैसे मैं चलाना चाह रहा हूँ वैसे नहीं चल रही। यानी इतना पता चल गया जिसे हमने बनाया है, हम चाहते हैं ये हमारी मर्जी से चले, तो फिर तुम्हें भी तो अल्लाह ने बनाया है। अपनी मर्जी कहाँ से लेकर आ गए? मैं तो ये करूंगा शरीयत कुछ भी कहे, मैं तो ये करूंगा कुरान कुछ भी कहे, मैं तो ऐसा ही करूंगा दीन कुछ भी कहे। क्यों? अपने लिए तो कानून ये बनाया कि मैंने बनाया तो मेरी मर्जी से चलेगा। तुम्हें भी तो अल्लाह ने बनाया है, तुम्हें भी तो अल्लाह की मर्जी पे चलना है। ऐसा है मेरे मोहतरम अजीज, जुमला आपके हवाले करना मुझे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपके हवाले होता रहे। सख्खर लना हाज़ा, मेरे लिए ये मुसख्खर हो गए। जब सारे मेरे दोस्त को तवज्जो है, जुमला जब ये हुक्म मिला कि सवारी में सवार होने से पहले दुआ पढ़ो, तो उस जमाने में सवारी जैसे भी आपने कि भाई गधा, घोड़ा, खच्चर, ऊँट, ऊँटनी वगैरह यही थी ना। अब हम सामने आए, सामने गधा खड़ा है, हमने कहा सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, सुब्हान है वो जिसने गधे को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया। हमारे बुजुर्ग उस जमाने के, सुब्हान है वो जिसने गधे को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया। गधा मुसख्खर, और उस पे कह अल्लाह तो सुभान है, गधे को मुसख्खर कर दिया। आज का इंसान इतनी आगे निकल गया
کہ کل جو گدھوں پہ سواری کرتا تھا آج راکٹ میں سواری کر رہا ہے، کل جو گدھوں پہ سواری کرتا تھا آج جہاز میں سواری کر رہا ہے، آواز کی رفتار سے تیز دوڑنا چاہ رہا ہے، اڑنا چاہ رہا ہے۔ کل والا انسان گدھے پہ خوش ہو رہا تھا۔ صاحبان علم تشریف فرمائے، علمی عقلی دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نوجوانوں یہ آگے بھی تمہارے کام آئے گی دلیل، لے کے جانا اس دلیل کو۔ یعنی کل کا انسان خوش تھا کہ گدھا میری مرضی سے چل رہا ہے، آج کا انسان کہنے کا ہٹاؤ گدھے کو، جہاز میری مرضی سے چل رہا ہے، راکٹ میری مرضی سے چل رہا ہے، یہ ہائپر سونک میزائل میری مرضی سے چل رہا ہے، یہ آواز کی رفتار سے تیز چلنے والا میری مرضی سے چل رہا ہے۔ کل کا انسان گدھے پہ خوش تھا، آج کا انسان راکٹ کی بات کر رہا ہے۔ تو جب ہم معمول ہو کر، پیچھے چلنے والے ہو کر، اتباع کرنے والے ہو کر اتنی ترقی کر گئے کہ جہاز کو سواری بنا لیا، تو پھر ہمارا امام جس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، جو ہم سے آگے جا رہا ہے، اسے اتنا ترقی یافتہ ہونا چاہیے کہ انسان کہیں بھی پہنچ جائے اس سے پیچھے نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے گدھے پر بیٹھنے والے کو امام نہیں مانا، سورج کو پلٹانے والے کو امام وہ جو آگے چلے، اسی لیے ہم نے سلوات بھی محمد والے محمد پہ پڑھا۔ ایسا نہیں کہ اگر بات اچھی لگ رہی ہے تو بآواز سے بولے سلوات محمد والے۔ امام ایسا جو آگے رہے۔ اس زمانے میں جب لوگ گدھے پہ سوار ہو کے خوش ہو رہے تھے، علی نے سورج کو پلٹایا۔ سورج کو کیوں پلٹایا؟ کیونکہ سورج سے لمحے بنتے ہیں، پل بنتے ہیں، ساعتیں بنتی ہیں، منٹ بنتے ہیں، گھنٹے بنتے ہیں، دن بنتے ہیں، ہفتے بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، سال بنتے ہیں۔ علی نے آہستہ سے جملہ کہوں، خداوت نہیں ڈالا جملے میں، علی نے سورج پلٹا کے بتا دیا انسان تو چاہے جتنی ترقی کر لے، زمانہ سورج کے پیچھے ہے، سورج علی کے پیچھے ہے۔ اور آہستہ سے میرا جملہ آپ کی نظر رہی، امام ماننا ہے، کیسے کو جو ملتے ہیں ماننا ہی ایسا ہو کہ جسے مانا جائے تو گردن اٹھا کے کہے ہے کوئی علی جیسا، ہے کوئی ایسا میرے امام جیسا۔ لقد کرمنا بنی آدم، اے آدم کی اولاد تم عزت والے ہو۔ جب تم عزت والے ہو تو ذرا سوچو، جب میں اتنی عزت والا ہوں میرا امام کتنی عزت والا ہونا چاہیے، جس کے پیچھے میں جا رہا ہوں وہ کیسا ہونا چاہیے۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات۔ اور آدم کی اولاد میں نے تمہیں پاک و پاکیزہ رزق دیا، صرف رزق نہیں دیا، طیب من الطیبات، طیب پاک رزق دیا ہے۔ رزق تو ہر مخلوق کو دیا ہے۔ ابھی اشارہ کروں گا، میرے سارے محترم سننے والے فوراً پہنچیں گے۔ گلی میں جائیے، کوچے میں جائیے، کئی جانور آپ کو مل جائیں گے کہ جن کا رزق نجاستوں میں ہے۔ آپ کا نجاست میں نہیں رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو عزت والا بنایا۔ جا کے سن رہے ہیں جتنے بیٹھے ہوئے میرے سارے آپ کو عزت والا بنایا ہے، اس لیے آپ کا رزق نجاست میں نہیں۔ کہاں ہے آپ کا رزق؟ طہارت میں، پاک و پاکیزہ، طیب رزق بن رہا۔ اب یہ انسان کی اپنی کیفیت ہے کہ وہ حلال کو بھی حرام کر کے کھائے۔ کڑوا جملہ تھوڑا سا تلخ ہے، سب چیزیں ملنی چاہیے نا میرے نسبت، اصلاح کے لیے متوجہ کروں سارے۔ تمہارا رزق پاک و پاکیزہ ہے، طیبات میں ہے، نجاسات میں نہیں ہے۔ کیوں مالک؟ کیونکہ تم عزت والے ہو۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی اپنے پاک رزق کو نجس کر کے کھائے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کوفہ میں وارد ہوئے، اپنے گھوڑے سے اترے، ایک شخص کھڑا تھا، علی نے کہا ذرا گھوڑے پہ نگاہ کرنا، میں اندر سے ہو کے آ رہا ہوں۔ اس نے گھوڑے پہ نگاہ کم کی، زین پہ نگاہ زیادہ کی، زین اٹھائی، چل دی۔ مولا کائنات مسجد سے واپس آئے، 2 درہم مولا کے ہاتھ میں تھا، کسی انعام کے طور پہ دونوں واپس آئے، دیکھا وہ بھی غائب ہے، زین بھی غائب ہے۔ علی نے کوئی بات، علی ہے کوئی بات، کمبر ادھر آؤ، 2 درہم لو، جاؤ زین خرید کے لاؤ۔ کمبر بازار میں پہنچے، تو وہی زین بک رہی ہے، 2 درہم دیے، زین مل گئی، لے کر علی کی خدمت میں آئے۔ مولا نے کہا کتنا بے وقوف انسان ہے، 2 دینار حلال کے مل رہے تھے، نہیں میرا حرام کر کے لے رہا ہے، کتنا کمزور انسان ہے۔ کھانے نہیں ہوا، 2 منٹ صبر نہیں کر لیا اس نے، اگر تھوڑی دیر رک جاتا تو حلال کر کے کھاتا، اتنی بھوک تھی کہ جلدی مل جائے۔ رزق حلال میں آپ کا رزق ہے، حرام میں نہیں۔ میں نے طیبہ جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے، تمہارا رزق پاک و پاکیزہ ہے، نجاست میں نہیں ہے۔ اب جب بھی رزق سامنے آئے تو دیکھنا حلال کھا رہے ہوئے حرام، دیکھنا کہ بہن کا حق تو نہیں کھا رہے، بھائی کا حق تو نہیں مارا، پڑوسی کا حق تو نہیں کھایا، دوستوں کو لوٹا تو نہیں، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا۔ دیکھنا معاشرے میں بدامنی تو نہیں پھیلائی، کسی کو لوٹا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کسی اور کا مال ہو میں نے اٹھا لیا جلدی میں، اگر ایسا نہیں ہے دیکھنا رشوت تو نہیں لے رہا، جو جیب میں رکھنے والا مال ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، جو منہ میں رکھنے والا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، مال حلال ہونا چاہیے۔ اچھا اگر کبھی حرام سامنے آ جائے، جلدی سے گزرنا، اگر کبھی حرام سامنے آ جائے تو کھانے سے پہلے بس اتنا سوچنا میں انسان ہوں یا جانور ہوں، یہاں سے لے کر آخر تک جتنے میرے اگر کبھی حرام کھانے یا پینے والا سامنے آ جائے تو کھانے یا پینے سے پہلے دیکھ لینا میں انسان ہوں یا جانور ہوں۔ اگر انسان ہو تو یہ تمہارا رزق نہیں ہے، تمہارا رزق تو طہارت میں رکھا ہے، اور اگر جانور ہو تو تھوڑا سا نہ کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، کیونکہ تمہیں تو روکا ہی نہیں گیا، روکا گیا ہے انسانوں کو، جانور کو کب روکا ہے؟ وہ کھاؤ حرام کیونکہ وہ ہی جانور، اور اب جو مسلسل کھائے ہی جا رہے ہیں، جب بیچنے کو کچھ بھی نہیں ہے کھائے ہی جا رہے ہیں، فیصلہ وہ خود کریں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں کہ حرام۔ رزقناہم من الطیبات، تم عزت والے ہو، اچھا رزق دیا تو کیسا دیا؟ طیب میں نیاز کی پلیٹ آ گئی بریانی کی، کھاؤں میں، ہاں پاکو پاکی کا حسین سے منسوب ہو گیا، نیاز کھاؤ۔ اچھا مولوی صاحب کے سامنے شبرات کا حلوہ آ گیا، اور سب حلوہ کا، ہاں جی حلوے کو کون انکار کر سکتا ہے، کھائیے۔ حلوے کی پلیٹ نیچے، مولوی صاحب کا منہ اوپر، کھائیے حلوہ، کہ ایسے تو نہیں کھا سکتے، منہ ڈال کے کھا لیجیے حلوے میں، کیا کہ نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں حیوان نہیں، میں انسان ہوں۔ کئی حیوان ایسے ہیں جو اپنے رزق کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ سارے میرے باتوں سننے والے جائے جا کر دیکھیے، رزق نیچے ہوگا، منہ نیچے کر کے کھا رہے ہوں گے۔ اللہ نے کرمنا، تمہیں کرامت والا بنایا ہے، تمہیں رزق کے سامنے نہیں جھکنا، بس اللہ کے آگے جھکو، یا جہاں وہ جھکوا دے وہاں جھک جاؤ۔ رزق کے سامنے نہیں جھکنا، تعظیم کرنی ہے، جھکنا ہے اللہ کے سامنے، سر اٹھا کے انسان کھائے گا۔ تمہارے صاحب حلوہ کھائیے، کہنا کہ ایسے کیسے کھاؤ، پھر کیا کریں گے؟ ہاتھ سے کھاؤں گا، مجھے کوئی بیوقوف سمجھا ہے، ہاتھ سے کھاؤں گا۔ بھائی صاحب ہاتھ سے کیوں کھاتے تو منہ سے، تھک گئے تو آخری جملہ، تھک گئے تو آخری جملہ۔ مولوی صاحب کھاتے تو منہ سے ہیں، ہاتھ سے تو نہیں کھاتے، حلوے کو کھانا ہے اور منہ نے کھانا ہے، بیچ میں ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ کھائیے حلوہ منہ سے کھائیے۔ کہنے کے بھائی بات یہ ہے جب
چاہیے کوئی وسیلہ نہیں, ڈائریکٹ مانگو, ڈائریکٹ کھاؤ. نہیں کھا سکتا, وسیلہ ضروری ہے. تو جب رزق ڈائریکٹ پیٹ تک نہیں لا سکتے وسیلے کے بغیر, اللہ کا دین لے آؤ گے, شریعت سمجھ لو گے, قرآن سمجھ لو گے وسیلے کے بغیر, اللہ تک پہنچ جاؤ گے وسیلے کے بغیر, ہوگا کوئی تو وہاں سے لے کے جائے. رزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, اور اپنی کتنی ہی مخلوقات میں تمہیں فضیلت عطا کی. اپنی شان پہچانی, شان. مولا کائنات نے کہا اے انسان انکا تزعم انت جرم صغیر, کیا تو یہ گمان کرتا ہے تو ایک معمولی سی مخلوق ہے؟ علی بول رہے ہیں, دنیا نے سمجھا کہاں. علی کہہ رہے ہیں کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ بس جتنا نظر آ رہا ہے اتنا ہے, معمولی سی مخلوق ہے؟ نہیں. وفیک عالم الاکبر, تیرے اندر تو ایک بڑی کائنات چھپی ہوئی ہے. آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی کہ ترقی کر کے بتا رہا ہے کہ انسان تیرے اندر کیا کیا ہے. آج اتنی ترقی ہوئی کہ آج بتایا جا رہا ہے جسم کے اندر کیا کیا ہے, کیا کیا ہے, کیا کیا ہے, ہارمونز کیسے تبدیل ہوتے ہیں, ایک انسان کے وجود میں کیا کیا پوشیدہ ہے. آج 1400 سال کے بعد وہ بات سمجھ رہے ہو جو علی نے 1400 سال پہلے سمجھا دی تھی. اگر کاش یہودیوں کی بات نہ مانتے, علی کی مان لیتے. ایجاد یہودی کرے, استعمال مسلمان کرے. مائک یہودی ایجاد کرے, استعمال مسلمان کرے, اور گردن اکڑا کے چلو. کیمرہ یہودی ایجاد کرے, مسلمان استعمال کرے. موبائل یہودی استعمال کرے, ایجاد کرے, مسلمان استعمال کرے. گاڑی یہودی ایجاد کرے, مسلمان استعمال کرے. کیوں اتنے پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس لیے کیونکہ جو علم کا ڈر تھا اسے چھوڑ دیا, جس ایمان کے پیچھے جانا تھا اسے چھوڑ دیا. اٹک گئے ضد میں, بحث میں, اسے ماننا ہے بس اسے ماننا ہے, سوچنا نہیں ہے. سوچو گے نہیں تو ترقی کیسے کرو گے؟ آج جو دنیا ترقی کر رہی ہے اسی وجہ سے کہ ریسرچ سینٹرز قائم ہیں, سوچا جا رہا ہے, دقت کی جا رہی ہے, غور و فکر کی جا رہی ہے, پھر نتیجہ کیے جا رہے ہیں. اگر اختلاف رائے نہیں ہوگا ترقی کیسے کرو گے؟ سوچو گے نہیں تو ترقی کیسے کرو گے؟ علی ابن ابی طالب کو اس وقت سمجھایا تھا, دجلہ کے پل سے گزر رہے تھے, اور علی نے کہا اگر میں چاہوں تو اس شلال تیز بہتے ہوئے پانی سے تمہارے گھروں کو روشن کر دوں. علی کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں تو اس پانی سے تمہارے گھر کو روشن کر دوں. کیا لگے یہ علی بھی عجیب عجیب باتیں کرتے, ہم تو تیل سے چراغ جلاتے ہیں. جب سامنے ایسے ملے, قوم ایسی ملے تو علی کہاں جائے؟ علی عجیب باتیں کر رہے ہیں, ہم تو چراغ تیل سے جلا رہے ہیں, پانی سے جلاؤں. علی نے چراغ کا نام کب لیا؟ تمہاری سوچ چراغ سے آگے نہیں بڑھ رہی, تم رک گئے چراغ پر. اور اگر چراغ پہ بھی رک گئے ہوتے تو بھی بہت تھا, کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی, حسین ہدایت کا چراغ ہے. چراغ پہ بھی رکے ہوتے تو حسین تک چلے آئے, لیکن چراغ سے بھی دور رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی آل محمد کا ذکر ہو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح ذکر کو کم کیا جائے, لیکن اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. یہ رات کے پہر میں آپ آئے نہیں ہو, لائے گئے ہو. غصہ دلی آئے ہو نا اس ماں کو جس نے کہا تھا میرے بیٹے پہ روئے گا کون. مرحبا مولا آواز پر ادھارو یہ کوئی محرم ہے, فرشی عذاب پچھ گیا ہے. پھر چاند رات تھی, آپ نے چاند دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا تو سنا ہوگا, نہیں سنا تو آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا کہ 30 دن پورے ہوئے, اب چاند ہونا ہی ہونا ہے. جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے چاند دیکھا, لیکن عزیزارو میرا دل کہتا ہے ہر مہینے کا چاند مہینے کے آغاز کا اعلان کرتا ہے, محرم کا چاند زہرا کے گھر کے لٹنے کا اعلان کرتا ہے.
مرحبا مرحبا مرحبا. جب فرصت دے رہے ہیں شرما کے نہ رونا غریب کو, غریب کے ذکر میں غریب بن کے فرصت دینا. بی بی سید آپ کی عبادت قبول فرمائے. درد کے کچھ جملے میں آپ کے حوالے کروں گا. چاند دیکھا آپ نے, لیکن علی کی بیٹیوں نے سفر کے عالم میں چاند دیکھا ہے. میرا دل کہتا ہے جیسے ہی زینب نے چاند کو دیکھا ہوگا اور محمد پہ نگاہ پڑی ہوگی, اپنے چاند کی طرف نگاہ کی ہوگی. نہیں عزیزانو, درد کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میرا دل کہتا ہے جیسے ام لیلا نے چاند کو دیکھا ہوگا, پلٹ کے علی اکبر کے صورت چہرے کی زیارت کی ہوگی. عجب نہیں خیال آیا ابھی 9 دن گزریں گے, عاشور کا دن آئے گا, بوڑھا باپ جوان کے سینے سے بچی کا مت نکالے. ہائے علی اکبر اجر کو اللہ. ایک ایک بی بی نے چاند کو دیکھا. خدا جانے جب اس آسمان کے چاند کو دیکھ لیا ہو تو پھر پلٹ کے بنی ہاشم کے چاند کو دیکھا, عباس کو دیکھ کر اطمینان کیا ہو جب تک ہمارا پاس موجود ہے. ہائے حسین, ہائے حسین, واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ غربتہ. مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے. رات کے اس پہر میں ہائے بلند کر رہے ہیں نا زدہ کو, اور جو ہائے نہیں کہہ سکے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. چھٹے امام فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح. جانتے ہیں گریہ کتنا عام ہے. ماں نے کہا روئے گا کون؟ نبی رو کے بتا رہے ہیں کہ حسین پہ رونا سنت مصطفیٰ ہے. علی صفین سے گزرے تو کربلا کی زمین پہ جب پہنچے تو گریہ کیا گیا, ایسا گریہ کیا کہ کمبر آ گئے, مالک اشتر آ گئے, اور آ کر کہنے لگے مولا یہاں رونے کا کیا سبب ہے؟ علی نے کہا یہی میرا حسین مارا جائے. مرحبا مرحبا. کون نہ رویا کربلا میں؟ آپ رونے کے لیے آئے ہونا ہے تو شرمانا نہیں, سوچنا نہیں. چھٹے امام کہتے ہیں رونا تو رونا ہے. نفس المحموم لظلمنا تسبیح. ہماری مصیبت کے سن کے اگر کوئی ہائے بھی کہے, کتنی غربت ہے آنے محمد. ہماری مصیبت کو سن کے اگر کوئی ہائے بھی کہے, اللہ اس ہائے کو بھی تسبیح شمار کرتا ہے. درد کا جملہ میں کہہ رہا ہوں, ہائے آپ کی زبان سے بلند ہو جائے گی. تاریخ کہتی ہے کہ مدینے والے محرم کا چاند آسمان میں نہیں دیکھتے تھے, جعفر صادق کی گلی میں کھڑے ہو جاتے, کان لگا کے سنتے تھے. اگر گھر سے وہاں حسینہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی تو سمجھ جاتے تھے زہرا کا گھر اجڑنے والا ہے. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے غربت آل محمد کی. مرحبا, جزاکم ربکم خیر الجزا. تبلیغ کی ہر امام نے ایسے فرصت دینا ہے, ایسے عزاداری کرنی ہے, ایسے رونا ہے, تاکید کرتے چلے آئے. حد یہ ہے کہ امام علی رضا کی خدمت میں ابن شبیب آیا, آنکھوں میں آنسو تھے, محرم کے دن تھے. امام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا مولا دنیا کی مصیبتیں بہت ہیں, مشکلات بہت ہیں, تکلیف اتنی ملتی ہے کہ بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں. اب امام نے سکھایا ہے, یہ عزاداری ایسا نہیں پہنچی میرے عزت کو. اب امام نے سکھایا, فرمایا یبن شبیب ان کنتا باقیا لشیء فابکی علی جد الغریب. اے شبیب کی بیٹے, اگر کبھی رونا آئے تو دنیا پہ نہ رونا میرے غریب حسین, میرے جب حسین کی مظلومیت پہ گریہ کرنا. سن لیا عزیزو, سن لیا رونے والوں جو نہیں رو سکے, جو ہائے نہیں کہہ سکے. جملہ میں نے ان کے لیے کہا, آپ جانا زہرا جانے, مصیبت کا جملہ, مصائب کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں. جیسے ابن شبیب سے کہا تو وہ تو رہا تھا, دل کو چوٹ کو تڑپ کے رونے لگا. کہنے لگا مولا وجہ کیا ہے؟ جو امام آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کربلا پہ رو, حسین پہ رو. ہر امام حسین پہ رونے کی تاکید کرتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ علی پہ ایسے رو, حسن پہ ایسے رو, زہرا پہ ایسے رو. جو آتا ہے کہتا حسین پہ رو, حسین پہ رو, حسین پہ رو. مولا وجہ کیا ہے؟ سنو گے رونے والوں, امام نے کہا اس کی وجہ ہے. مولا کیا وجہ ہے؟ فَإِنَّهُ قُتِلَ كَالْكَبْشِ. میرے حسین کو ایسے قتل کیا گیا جیسے جانور کو قتل کیا گیا. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے غربت آل محمد. ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے.
جانور کو